اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، پہلا چیپٹر ہے ایجوکیشن کلاس 12 کا۔ تو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے علامہ زرنوجی والا جو ٹاپک ہے اس میں بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو۔ بر صغیر میں مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں اشاعت تعلیم کے لیے جو اقدامات کیے، ان کے انمٹ نقوش یہاں کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی پر ثابت ہیں۔ انمنٹ یعنی جو کبھی نہیں مٹ سکتے، ٹھیک ہے، اور یہاں کی معاشرتی زندگی پر ثابت ہیں، یہاں پہ ان کے ثبوت ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں جاہل اور ان پڑھ ہونا بہت بری بات تھی۔ بڑی بڑی بستیوں اور قصبوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کئی مدرسے ہوتے تھے، یعنی جو لوگ پڑھا نہ لکھا ہوتا اسے برا سمجھتے تھے، تو بڑی بڑی بستیوں میں بڑے بڑے مدرسے ہوتے تھے۔ یہاں دینی علوم یعنی قرآن مجید، حدیث اور فقہ کے علاوہ شاعری، صرف و نحو، تاریخ، فقہ اور جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کی علم سرپرستی کا سلسلہ، یعنی علم کو انہوں نے پھیلانے کا ذمہ لیا، سرپرستی، ٹھیک ہے، انگریزوں کے اقتدار پر قابض ہونے تک قائم رہا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بہت نقصان پہنچایا۔ انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو نقصان پہنچا، جو ایک الگ موضوع ہے۔ ذیل میں ہم مسلمانوں کے نظام تعلیم کے جن نمایاں پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، ان میں مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، حکمت تدریس، نظم و نسق اور امتحانات شامل ہیں۔ یعنی اب ہم ان ٹاپک پہ گفتگو کریں۔ پہلا ہے مقاصد تعلیم۔ مقاصد تعلیم کو نظام تعلیم میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی نظر میں تعلیم و تعلم کا اصل مقصد رضا الہی اور اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے۔ یعنی اسلام میں تعلیم کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے اور علم کی روشنی جہالت کے اندھیرے کو دور کرنا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان حکمرانوں اور علماء کرام کی اشاعت تعلیم میں دلچسپی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ایک طرف ہمایوں جیسے بادشاہ، فتح اللہ شیرازی جیسے وزیر کو تعلیم و تدریس میں مشغول پاتے ہیں، تو دوسری طرف ہزاروں علماء و مشائخ کو اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ اس فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی جہاں فتح اللہ شیرازی جیسے بادشاہ ہیں وہ تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں، پڑھانے میں، تو دوسری طرف عالم بھی پڑھانے میں مصروف ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک تعلیم کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، رضا الہی کا حصول، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشی حاصل کرنا۔ حصول رضا الہی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس علم جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اسی لیے حاصل کیا کہ وہ اس سے اپنی کوئی دنیوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس غرض سے علم حاصل کرتا ہے کہ اس سے دنیا میں کوئی فائدہ حاصل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے تعلیم کو بطور پیشہ اختیار کیا، بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی معاشی مشغولیتیں اور تھیں، یعنی ان کی معاشی، انہوں نے پیسہ کمانے کا طریقہ، روزی کا ذریعہ ان کی اور ہے، مشغولیتیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مذکورہ بالا حدیث کے مطابق جو کچھ انہوں نے سیکھا محض رضا الہی کے لیے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے حدیث کے مطابق یہ چیزیں دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ بر صغیر کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی مسجدوں اور خانقاہوں کے علاوہ لوگوں نے گھروں پر بھی بغیر کسی دنیوی لالچ اور معاوضے کے مدارس قائم کیے ہوئے تھے۔ اہل علم کے علاوہ ہندوستان کے حکمران طبقہ نے بھی یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو عوام الناس تک پہنچایا۔ یعنی اور بھی جو لوگ وہاں پہ تھے مسلمان، انہوں نے بھی ایسے نہیں کہ اس سے کوئی پیسے کمائیں گے یا فیس لیں گے، بلکہ اللہ اور رسول پاک کی خوشی کے لیے تعلیم کو نیکی سمجھ کے پھیلایا۔ تعمیر سیرت میں کردار، دوسرا اس کا سبق ہے۔ اسلامی مقاصد
تعلیم میں تعمیر سیرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی سیرت کی تعمیر۔ قرآن حکیم نے خدائی انعامات کی خوشخبری اور ان لوگوں کو دی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں۔ اسلام نے تربیت اخلاق کو تعلیم کا لازمی جز قرار دیا ہے، یعنی اپنے اخلاق کو پیارا سے پیارا بنانا۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی علماء و صوفیاء نے تعلیم کے ذریعے اپنے طلباء کے کردار کی تعمیر کی اور ان میں اچھے اخلاق اور اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی اچھے کردار کا عملی نمونہ تھے۔ اسلامی نظام تعلیم فرد کی شخصیت کی تعمیر کو بنیادی اہمیت دیتا ہے تاکہ صالح افراد مل کے صالح اور معاشرہ تشکیل دے سکیں اور اجتماعی زندگی کے وظائف احسن طریقے سے بیان کر سکیں۔ اس کے بعد متوازن نشو و نما، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تعلیم کسی ایک انسانی پہلو کی نشو و نما کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی متوازن نشو و نما کا کام لیا جاتا ہے۔ یعنی تعلیم سے انسانی زندگی کا کوئی ایک کام اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بہت سے اچھے کام لیے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے مدارس میں جو تعلیمی نظام رائج کیا، اس میں طلبہ کی ہمہ پہلو نشو و نما کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی برصغیر میں مدرسوں میں بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی، صرف تعلیم کا ہی نہیں خیال کیا جاتا تھا، بلکہ ان کی اور ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے تعلیم کا تصور بہت وسیع تھا، گو دینی تعلیم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن تجارت، فنون، سپہ گری کے لیے بھی ادارے قائم تھے۔ تجارت یعنی تجارت کیسے کی جاتی ہے، فنون، سپہ گری، فنون ایسے طرح طرح کے چیزیں بنانا۔ تعلیم کی وسعت اور ہمگیری کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام کی تعلیم دی جاتی تھی، تو دوسری طرف تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات اور علم انسا کی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ معاشی خود کفالت۔ اسلامی نظام تعلیم میں اس بات کو اہمیت حاصل رہی ہے کہ طلبہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی روزی بھی کما سکیں۔ برصغیر کے نظام تعلیم میں ایسے فنون بھی شامل تھے جو طالب علم کی خود کفالت کے ضامن سمجھے جاتے تھے، مثلا خطاطی، کتابت، جلد سازی وغیرہ۔ برصغیر میں ایسے مدارس کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں فنی تعلیم کا بھی انتظام تھا، یعنی ایسے بھی مدرسے تھے یہاں پہ کوئی کام سکھایا جاتا تھا، فنی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے منصب خلافت، یعنی جو صدر وزیر اعظم بنتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ ہونے کا شرف بخشا ہے، یعنی اپنا خلیفہ۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی کا ایک مقصد اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ تعلیم انسان کو اس مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے، یعنی انسان کی تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر پھیلایا جائے۔ تسخیر کائنات، تسخیر کرنا، مسخر کرنا، ان کو آسان بنانا۔ تعلیم کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ فطرتوں کی قوت اور پوشیدہ ذرائع کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی زمین میں چھپی ہوئی خزانے ہیں تو ان کو انسان کی فلاح کے لیے استعمال کرے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے نصاب تعلیم، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔